بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں ہوں ایس انصاری. میں مولانا روم کی ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گی. جی. ایک گڈریا مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو گاؤں کے امام مسجد سے اس نے پوچھا کہ سرکار، جو یہ میرے مویشی ہیں بھیڑ اور بکریاں، ان کی چراگاہ دریا کے پار ہے، ہمارے گاؤں میں کوئی ان کے خوراک کا سامان نہیں، تو میں روزانہ جاتا ہوں تو مجھے کشتی کے 2 آنے دینے پڑتے جانے کے، 2 آنے دینے پڑتے، تو میرے تو بہت پیسے خرچ ہو جاتے. تو آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ میرے یہ پیسے بچ جائیں کشتی والے کو جو میں دیتا ہوں. مولانا نے سوچا میں اس گڈریے کو کیا سمجھاؤں گا، اس کی سمجھ میں کیا آئے گا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے مویشی بھی اور خود بھی دریا میں اتر جایا کر. اگلے سے اس صاحب یقین نے، یہ بنیادی صاحب یقین نے جو ملا نے کہا تھا اس پر اس نے بسم اللہ پڑھی، اپنا تہمد اپنی کمر سے باندھا، مویشیوں کو بھی اور خود بھی، اور دریا کے پار. آہا بے حد خوش 2 آنے بچ گئے، میرے بچوں کا کھانا اچھا آ جائے. واپس بھی ایسے ہی آ گیا. اب زندگی بہت اطمینان سے گزرنے لگی. ایک دن شام کو وہ اپنے مویشی گاؤں واپس لانا چاہتا تھا تو دیکھا کہ مولانا بھی وہیں کھڑے اور بہت پریشان ہیں. دنیا بھر میں دستور ہے کہ سورج ڈوبتے ہی کشتیاں الٹی کر دیتے ہیں. ملا کشتی الٹی کر دیتا ہے کہ اب سفر ختم، اب کل جب سورج طلوع ہوگا تو پھر سفر کی ابتدا ہو. غروب ہو چکا تھا سورج. انہوں نے دیکھا یہ اپنے پورے ریوڑ کے ساتھ مزے میں گوالا گاتا ضرور ہے، ریوڑ والا گاتا ضرور ہے، اس کی طبیعت میں موج ہوتی ہے. یہ چلا آ رہا تو اس سے پوچھا کہ تم کیسے پار جاؤ گے؟ یہ تو کشتیاں الٹی کر گئے، کوئی ملا نظر نہیں آتا، کوئی کشتی نہ. اس نے کہا واہ مولوی صاحب واہ، مجھے تو آپ نے ہی بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا میں خود بھی اتر جانا، مویشی بھی ہو تم پار ہو جاؤ. تو آپ بھی بسم اللہ پڑھیے، چلیے میرے ساتھ. وہ چرواہا صاحب یقین تھا. بے شک یہ صرف صاحب گفتار تھے میری طرح. انہوں نے بسم اللہ پڑھی، ذرا سا پانی گہرا ہوا تو ڈوبنے لگے، بہت چیخے چلائے. چرواہا واپس آیا، آگے نکل گیا تھا، واپس آیا. کیا ہوا، خیر ہے؟ کہنے لگا میں کیسے، میں تو ڈوب رہا ہوں، میں تو مر رہا ہوں، میں تو یہ کر. اس نے کہا خیر. اس نے انہیں اٹھایا، اپنے کندھے پر رکھا اور جب ساحل پہ لا کے کنارے پہ اتارا، کہا مولوی صاحب یہ بسم اللہ تو آپ نے ہی مجھے بتائی تھی، تو آپ سے کیوں نہ دریا پار ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جس یقین سے تم پڑھتے ہو وہ میرے پاس نہیں. حکایت آپ نے سنی. حکایت سننے کے بعد واہ واہ کرنے والے نے واہ واہ بھی کی، لیکن موسٹلی انسان جاہل ہی ہوتے ہیں. نفسیات کا اثر انسانی باڈی پر تو پڑتا ہے لیکن کائناتی حقائق پر نہیں. کاسمک فیکٹس جو ہوتے ہیں ان پر نہیں پڑتا. یہ صرف صوفیانہ موشگافیہ ہیں کہ اس طرح پانی پہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر اور چلنا شروع کر دیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہر شے کے اصول و قواعد ضوابط طے کیے ہوئے ہیں. ہر چیز اصول کے تحت چلتی ہے، قانون کے تحت چلتی ہے. کہتا ہے خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا 25/2. اللہ نے کائنات کی ہر شے کے پیمانے اصول مقرر کر رکھے ہیں اور سختی کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. کوئی شے ان سے انحراف نہیں کر سکتی، کوئی شے ان سے باہر نہیں جا سکتی. قدرہ کے ساتھ تقدیرہ بھی لگایا. یہ مزید زور دینے کے لیے ہوتا ہے. قدرہ کے ساتھ تقدیرہ بھی لگایا کہ اس سے انحراف کر ہی نہیں سکتے. اسی کو کاز اینڈ افیکٹ کا قانون کہتے ہیں، علت اور معلول. آگ کا کام جلانا ہے وہ جلائے گی، پانی کا کام ڈبونا ہے وہ ڈبوئے گا. ہاں اصولوں اور ضابطوں کے تحت
اگر آپ کچھ کام کریں گے تو پھر نہیں ڈوبوئے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک 3 ملی گرام کی سوئی وہ ڈوب جاتی ہے پانی میں، آپ ڈالیں ڈوب جائے گی. لیکن 2.5 لاکھ ٹن کا جہاز نہ صرف یہ کہ تیرتا رہتا ہے بلکہ اتنا ہی وزن لے کر تیرتا ہے. کیوں؟ یہ قوت اچھال کہلاتی ہے. قوت اچھال کے تحت ہوتا ہے باؤنس فورس کہلاتی ہے یہ. اس کے تحت آپ کام کریں گے تو ہوگا، وہ پھر تیرے گا. جو قانون اللہ نے بنا رکھا ہے اس کے مطابق تیرے گا، بسم اللہ پڑھنے سے نہیں. یہ جہالت کی باتیں جو صوفیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جو جتنا بڑا صوفی ہوتا ہے اتنا بڑا جاہل ہوتا ہے. یہ آپ سمجھ لیں. والسلام علیہ انصاری.